کتنے لوگ ہیں جو خدا کی حضوری میں خوش ہیں، شادمان ہیں؟ خدا کے حضور میں دائمی خوشی ہے، اس کے دانے ہاتھ میں ابدی شادمانی ہے۔ آمین۔ اور جب ہم اس کی حضوری میں آتے ہیں اور وہ اپنی حضوری کا تجربہ ہمیں دیتا ہے اور اپنی حضوری میں ہمیں برکت دیتا ہے، تو پھر ہم اگلے درجہ میں جاتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند یہاں موجود ہے اور وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ آمین آمین۔ آئے ہم کلام مقدس کو کھولیں میرے ساتھ، مکاشوہ کی کتاب اس کا پہلا باب کھولیں۔ خدا کا کلام ہم سب کی برکت اور ترقی کے لیے آج ہم کلام مقدس میں سے مکاشوہ کی کتاب اور اس کا پہلا باب کھولیں گے اور اس کی 4 آیت سے 8 آیت تک خدا کا کلام پڑھیں گے۔ آمین۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، یوحنا عرب کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت سے خدا کا کلام۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ بے شک آمین۔ خداوند خدا جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، یعنی قادر مطلق فرماتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ عزیزو، کلیسیا اور کلیسیا میں سے ہر ایماندار کو خدا نے کچھ بنایا ہے۔ آمین۔ دوبارہ سنیں، خدا نے کلیسیا اور کلیسیا میں سے ہر ایماندار کو کچھ بنایا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے۔ 6 آیت میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے۔ لکھا ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا۔ آمین۔ سب کہیں آمین۔ بڑی سادہ بات ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں، لیکن انتہائی اہم ہے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر ہم یہ نہیں بنے اور نہیں بن رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں اپنی لائف کا پرپس، لائف کا مقصد جو زمین پر ہمیں ایام، مہینے، سال دیے گئے ہیں، ابھی ہم اس کو سمجھ نہیں پائے۔ ابھی ہم بچے ہیں۔ ہمیں خدا نے کلیسیا کو اور ہر ایماندار کو کچھ بنایا ہے، اور کیا بنایا ہے؟ کاہن اور بادشاہ۔ کیا بنایا ہے جی؟ کاہن اور بادشاہ۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے زمین پر، وہ پریسٹ ہوڈ ہے، یعنی کہانت ہے، اور کنگڈم ہے، یعنی بادشاہی ہے۔ اور اس حوالے میں ہم اس بھید کو سمجھتے ہیں۔ 6 آیت میں لکھا ہے، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت ابدالآباد رہے۔ آمین۔ خدا کا بندہ یوحنا عرف، جو کہ پتمس کے جزیرے میں جس کو سزا کے طور پر بھیج دیا گیا، وہ خدا یسوع مسیح کا رسول ہے،
اور اس رسول کو منادی کی وجہ سے، یسوع کی وجہ سے پتمس کے جزیرے میں بھیجا، لیکن خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوا اور اس نے خداوند یسوع نے اسے اپنا مکاشفہ دیا، اپنا بھید دیا۔ اور سب سے پہلے ہم پہلے باب میں، دوسرے باب میں، تیسرے باب میں، حتیٰ کہ چوتھے، پانچویں، چھٹے باب تک ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کلیسیاؤں سے کلام کر رہا ہے، ایمانداروں سے کلام کر رہا ہے، اور پھر وہ دنیا کی عدالت کرتا ہے۔ کلیسیا کا ریپچر ہوتا ہے، آسمان پر کلیسیا جاتی ہے، دنیا کی عدالت ہوتی ہے، دنیا پر آفات آتی ہیں، گریٹ ٹریبولیشنز، بڑی مصیبتوں میں سے دنیا گزرتی ہے، اور پھر خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد ظاہرہ طور پر ہوتی ہے، اور پھر خدا یسوع کے ساتھ کلیسیا 1000 سال تک بادشاہی اور کہانت کرتی ہے۔ آمین۔ اور یہی مقصد آج کلیسیا کا ہے، ہمیں کہانت کرنی ہے، ہمیں بادشاہی کرنی ہے۔ اور یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مجھے تو خدا نے کاہن نہیں بنایا، مجھے تو بادشاہ نہیں بنایا۔ ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کیسے کاہن ہیں اور کیسے بادشاہ ہیں۔ میں یوحنا کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اور چوتھی آیت سے دوبارہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے خداوند کے کاہن ہیں اور کیسے آپ بادشاہ ہیں۔ لکھا ہے یوحنا کا مکاشفہ اس کا پہلا باب اس کی چوتھی آیت سے، یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیوں کے نام جو آسیہ میں ہیں، اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے، اور ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں، اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے، جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی، اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا، اس کا جلال اور سلطنت عبدالآباد رہے، آمین۔ دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے، بے شک آمین۔ سب کہیں آمین۔ ہماری زندگی کا مقصد کہانت اور بادشاہی ہے، پریسٹ ہوڈ اور کنگڈم ہے، اور خدا نے ہمیں یہ بنایا ہے۔ جب ہم کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو کلیسیا کو خدا نے پریسٹ ہوڈ کے لیے چنا ہے، یعنی کہانت کے لیے چنا ہے، اور کہانت کے لیے 3 باتیں آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات جو آپ نے کہانت کے لیے یاد رکھنی ہے وہ ہے مذہب۔ اگر آپ کا کوئی مذہبہ نہیں ہے تو آپ کاہن نہیں ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں دیکھیں، ابراہیم سے اگر شروع کریں، جب بھی خدا ظاہر ہوتا تھا، جہاں ظاہر ہوتا وہاں وہ مذہب بنا دیتے تھے۔ اگر ہم لسٹ بنانا شروع کریں، نوح سے، ابراہیم سے، اسحاق سے، یعقوب سے، آگے بنی اسرائیل سے، ایلیا سے، نبیوں سے، آپ کو بے شمار مذہب نظر آئے۔ پھر موسیٰ کے لیے خدا نے کیا مقرر کیا؟ خیمہ اجتماع، مذبح، جہاں پر قربانیاں چڑھائی جاتی۔ مذبح جو ہے وہ 2 چیزوں کو پیش کرتا ہے، خدا کی پریزنس کو اور قربانی کو۔ اگر آپ کا کوئی مذبح نہیں ہے، آپ کاہن نہیں، کیونکہ کاہن کا مذبح پر حاضر ہونا ضروری ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ خدا سے ملاقات کے لیے، کیونکہ خدا کی پریزنس مذبح پر ہوتی ہے۔ یہ لازمی امر ہے، جہاں خدا کا مذبح ہے وہاں خدا کی پریزنس ہے، اس کی حضوری ہے۔ اور دوسری چیز قربانی، جو آپ نے مذبح پر چڑھانی ہے۔ اور کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بکروں کا، بچڑوں کا لہو قربانی کے طور پر چڑھایا جاتا ہے، مذبح قربانی۔ خدا یسوع مسیح نے پاک ترین مقام میں مذبح پر اپنا ہی لہو پیش کر دیا، آمین۔ اب ہمیں بطور کاہن کیا کرنا ہے؟ غور سے سنیں،
अब हमें यीशु का लहू मज़बा पर पुकारना है। जब हम मज़बा पर आते हैं तो यीशु का लहू याद करते हैं, यीशु की कुर्बानी को याद करते हैं, उसके फिदिया को याद करते हैं, उसकी बरकत को याद करते हैं। आमीन। और दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने रूहानी कुर्बानियां चढ़ानी है। कौन सी कुर्बानियां हमने चढ़ानी है? रूहानी कुर्बानियां हमने चढ़ानी है। रूहानी कुर्बानियां क्या है? होंठों का फल है, होंठों का फल चढ़ाना है। जो खुदा के नाम की तमजीद करते हैं उसकी परस्तिश करनी है। भलाई की कुर्बानी हमें चढ़ानी है, सखावत करनी है, अपने हदिये नजराने चंदे दे यकियां कुर्बानी के तौर पर खुदा उनको पेश करने हैं। रूहानी कुर्बानियां यही हैं। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम में से हर शख्स कहानत के लिए बुलाया गया, इसलिए खुदा का बंदा पतरस कहता है तुम शाही काहनों का फिरका हो। तुम शाही काहनों का क्या हो? फिरका हो। और हम शाही काहनों का फिरका है, इसलिए हमें कहानत करनी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो कहानत के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए? आपको मज़बा चाहिए। वो आपका शख्सी मज़बा घर में हो सकता है, वहां बैठे दुआ में ठहरे, कुर्बानियां चढ़ाएं, खुदावंद की हुज़ूरी में नगमे गाएं, होंठों का फल पेश करें। दूसरा मज़बा आपका खानदानी मज़बा है, और तीसरा मज़बा आपका कलीसियाई मज़बा है। आमीन। ये आपको खुदा ने बनाया है, ये करने की बात नहीं है। सुने, बनने में और करने में फर्क है। खुदा ने मछली को बनाया है तो वो कहां पर तैरती है? पानी में। उसे तैरना कौन सिखाता है? वो बता सकता है? जो चीज वो बनेगी वो खुद ही करेगी। मछली है तो क्या करेगी? वो तैरेगी। परिंदे क्या करते हैं? खुदा ने उन्हें परिंदे बनाए हैं तो क्या करते हैं? वो उड़ते हैं। इंसान को खुदा ने क्यों बनाया है? अपनी प्रेजेंस में रहने के लिए, और उसकी प्रेजेंस का तजुर्बा वो मज़बा पर करता है। खुदावंद की प्रेजेंस का तजुर्बा वो कहां पर करता है? खुदावंद की प्रेजेंस का तजुर्बा वो मज़बा पर करता है। आमीन। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, ये बड़ा भेद है अगर आपको समझ आ जाए। जब तक किसी इंसान को खुदा की प्रेजेंस का तजुर्बा ना हो वो कुर्बानी नहीं चढ़ा सकता। लोग क्यों कुर्बानियां नहीं चढ़ाते? लोग क्यों प्रस्तुत नहीं करते? लोग क्यों चर्च नहीं आते? लोग क्यों दुआ में नहीं बैठते? लोग क्यों दुआ में ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते? क्यों मज़बा पर नहीं ठहरते? उसकी सबसे बड़ी वजह सुन लें क्या है? कुर्बानी ना चढ़ाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो खुदा की प्रेजेंस का तजुर्बा नहीं रखते, इसलिए वो कुर्बानी नहीं चढ़ा सकते, ज़्यादा वक्त दुआ में नहीं ठहर सकते, ज़्यादा वक्त चर्च में नहीं गुजार सकते, ज़्यादा वक्त अपने मज़बा पर घुटनों के बल दुआ में नहीं हो सकते, ज़्यादा वक्त वो प्रस्तुत नहीं कर सकते, ज़्यादा वक्त दुआ में नहीं गुजार सकते। वो शख्स ज़्यादा वक्त दुआ में, प्रेजेंस में, मज़बा पर रह सकता है जो खुदा की हुज़ूरी का तजुर्बा है। आमीन। आमीन। तो इसलिए आप सबको खुदा ने काहिन बनाया है, और जब बनाया है तो ये खुद ब खुद आपको मज़बा पर आना है। खुद ब खुद कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप मज़बा पर आएँ, मज़बा पर आएँ, आप दुआ करें, आप इबादत करें, आप प्रस्तुत करें, आप कुर्बानी चढ़ाएं, आप भलाई करें, आप सखावत करें, आप हदिये लाएँ, आप दया यकियां लाएँ, खुदावंद की नज़र गुजराने। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप भान जाएंगे आप खुद ही करें। आमीन। जो भान जाता है, जो काहिन भान जाता है, उसे कहने की ज़रूरत नहीं। आमीन। आप में से कितने लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि पास्टर साहब संडे को चर्च आया करें? कितने लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि पास्टर साहब संडे को चर्च आया करें? दूसरा सवाल, पास्टर साहब संडे को चर्च वक्त पर आया करें। कितने लोग हैं जो कहते, ये दो सवाल या मुझे कहते हैं? कोई है यहाँ पर? अब आपकी तरफ सवाल है, कितने लोग हैं
جو آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا چرچ آیا کریں، بیٹی چرچ جایا کریں، یا یہ کہ بیٹا وقت پر چرچ جایا کریں یا بیٹی وقت پر چرچ جایا کریں، اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کاہن نہیں بنے. جب بن جائیں گے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مچھلی کو کہنے کی ضرورت ہے کہ تیرو، پرندے کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اڑو. تو کاہن کو کہنے کی ضرورت ہے کہ مذبح پر آؤ، کیونکہ اس کی زندگی ہی مذبح پر ہے. وہ خود ہی آئے گا، خود بخود آپ کے کسی کے کہے بغیر وہ کہاں پر آئے گا؟ مذبح پر. آمین آمین. تو ہمیں کلیسیا کو خدا نے کیا بنایا ہے؟ کاہن. تو کلیسیا کہاں آتی ہے؟ مذبح پر. اور وہاں پر آ کر کیا کرتی ہے؟ قربانیاں چڑھاتی ہے خدا کی حضوری میں. اور مذبح پر کیا ہے؟ خدا کی پریزنس ہے. پریز لاڈ، ہاللیلویا. کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی کہنے کی ضرورت پڑا کرے گی کہ چرچ آیا کریں، مذبح پر آیا کریں، مذبح پر ٹائم گزاریں. مذبح وہ کاہن جو ہے مذبح پر بور نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے. وہاں پر اسے اچھا لگتا ہے، خدا سے ملاقات ہو رہی ہے، مینیفیسٹیشن ہے، خدا سے بات ہو رہی ہے، خدا کی سنی جا رہی ہے، اسے بتایا جا رہا ہے. آمین. پریز لاڈ، ہاللیلویا. اور جیسے ریچل کہہ رہی تھی، یہاں پر خدا کی گہری حضوری، خدا یہاں موجود ہے اور وہ اپنے لوگوں میں اترتا ہے. اور سب لوگ اس کو محسوس نہیں کر سکتے. وہی کرتے ہیں جو کاہن بنتے ہیں، یاد رکھیں، جو دل خالی کرتے ہیں، جو دل اپنے نذرانے دیتے ہیں. اس لیے خدا کا بندہ پولس رومیو 12 میں کہتا ہے، اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. آمین آمین. تو اس لیے ہمیں خدا نے کیا بنایا ہے؟ مکاشفہ میں کیا پڑھا ہے ہم نے؟ کیا بنایا خدا نے؟ کاہن. آمین. دوسری بات، خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ بادشاہ. آپ سوچیں گے نہ تو میں اس کالونی کا بادشاہ ہوں، نہ میں شہر کا بادشاہ ہوں لاہور کا، نہ میں صوبے کا بادشاہ ہوں، نہ میں ملک کا بادشاہ ہوں. میں کہاں کا بادشاہ ہوں؟ سنیں، خدا نے ہر شخص کو ایک بادشاہی بنایا، ایک بادشاہ بنایا. سنیں، یہ بادشاہی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ ہمارے اندر سے شروع ہوتی ہے. خدا یسوع مسیح سے پوچھا کہ خدا کی بادشاہی کب آئے گی اور کہاں ہے؟ خدا یسوع نے کہا کہ خدا کی بادشاہی زمین پر ظاہرہ طور پر ایسے نہیں آئے گی جیسے زمین پر بادشاہی ہوتی ہے، کہ خداوند یہاں پر بادشاہی کر رہا ہے، خداوند اس کالونی میں کر رہا ہے، اس شہر میں کر رہا ہے، اس ملک میں کر رہا ہے. نہیں، خدا یسوع نے کہا خدا کی بادشاہی تمہارے اندر ہے، تمہارے درمیان ہے. آمین. تو اگر آپ اس کو سمجھیں، یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھیں آپ. یہاں سے بادشاہی شروع ہوتی ہے. بادشاہی آپ کی پتہ ہے کہاں شروع ہوتی ہے؟ آپ کے اندر سے. آپ کو بتاؤں، خدا نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، بادشاہی دی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ آپ کی روح سے، آپ کے اندر سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کی روح جو ہے آپ کے بدن کو کنٹرول کر رہی ہے، اس پر بادشاہی کر رہی ہے، تو آپ کی بادشاہی کا آغاز ہوگا. آپ کو پتہ ہے آپ کا بدن آپ کی روح پر بادشاہی کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے جب میرا دل چاہے میں سو جاؤں، جب میرا دل چاہے میں اٹھ جاؤں، جب میرا دل چاہے جتنا مرضی میں کھا لوں، جو میں کرنا چاہوں کرتا جاؤں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بدن کا نقصان ہوتا ہے. آپ سست ہو سکتے ہیں، آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کمزور ہو سکتے ہیں، آپ لاچار ہو سکتے ہیں، آپ کی ایفیشنسی کم ہو سکتی ہے، آپ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. اس لیے خدا کا بندہ پولس پتہ کیا کہتا ہے؟ جس کام کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہو نہیں پاتا، لیکن جس کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہوتا. میں کیسا کم وقت شخص ہوں. پھر وہ کہتے ہیں میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا. اگر آپ اپنے بدن کو مارتے اور کوٹتے نہیں ہیں، آپ بادشاہی نہیں کر سکتے. آپ کی بادشاہی اندر سے شروع ہوگی. کہاں سے شروع ہوگی جی آپ کی بادشاہی؟ اندر سے. سب سے پہلے آپ نے اپنے بدن کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا ہے، ان پر قبضہ کرنا ہے.
ان پر حکومت کرنی ہے. دوسرے لفظوں میں کہیں کہ ان پر بادشاہی کرنی ہے. اپنے خیالات پر، اپنے ایموشنز پر، اپنے جذبات پر، اپنی سوچوں پر، اور آپ نے اپنی مرضی پر کیا کرنی ہے؟ بادشاہی کرنی ہے. پھر اپنے بدن پر بادشاہی کرنی ہے. آمین آمین. پھر آپ پتہ کہاں بادشاہی کریں گے؟ پھر شیطان پر بادشاہی کر سکیں گے. تو آپ تو پہلے اپنے آپ سے ہار جاتے ہیں. سچ بول رہے ہیں. سوچیں ذرا، غور کریں، سوچیں ذرا. بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی ضرورت. کتنے لوگ ہیں جو کچھ لینے کے لیے آئے؟ سچ بول رہے ہیں. برکت لینے کے لیے، خدا سے ملنے آئے. سب آئے ہیں. خدا آپ سے کہہ رہے آپ تو اپنے آپ سے ہار جاتے ہیں. تو آپ نے شیطان کو کیا ہرانا؟ خدا کہتا ہے میں نے تو آپ کو شیطان کو مارنے اور ہرانے کے لیے بنایا ہے. بادشاہی تو تمہیں میں شیطان اور بدروحوں، بیماریوں پر حکومت کرنے کے لیے آپ کو کاہن بنایا ہے اور آپ کو بادشاہ بنایا ہے. آپ تو اپنے آپ سے ہی ہر روز ہار جاتے ہیں. جتنے بجے آپ نے اٹھنے کا ارادہ کیا ہوتا ہے آپ اٹھتے ہیں. جتنے بجے آپ نے دعا کا ارادہ کیا ہوتا ہے کرتے ہیں. جتنے بجے آپ نے کوئی کام بڑا کرنے کا ارادہ کیا کرتے ہیں. ہر روز لیکنگ، کمی کمی کمی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پلیز یا آپ کا بدن آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. نیند آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. بھوک اور پیاس آپ پر کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے. کتنے لوگوں کو بھوک اور پیاس پر کنٹرول ہے؟ کتنے لوگوں کو نیند پر کنٹرول ہے؟ کتنے لوگوں نے وقت کو قید کیا ہوا ہے؟ وقت ان کے ہاتھ میں، اسے پتا ہے کہ میں نے کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کون سا وقت میں نے کیسے استعمال کرنا ہے. یہ بادشاہی سیکھ رہے ہیں. پہلا ہم نے کیا سیکھا؟ پریسٹ ہوڈ، کہانت. اب ہم سیکھ رہے ہیں بادشاہی. بادشاہی کہاں سے شروع ہوگی؟ بادشاہی اندر سے شروع ہوگی، اور پھر یہ بادشاہی باہر نظر آئے گی، چیزوں میں نظر آئے گی، حالات میں نظر آئے گی. آخری بات، جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ جی جان سے کریں. یہ جان کر کریں کہ خداوند کے لیے کرتے ہیں. اس میں آپ کا ٹیلنٹ استعمال ہوگا. کیا استعمال ہوگا؟ ٹیلنٹ. جیسے یہاں سیمی جو ہے، سیمی کہاں ہے؟ سیمی ادھر آؤ. یہ ڈرم بجا رہا ہے سیمی. سیمی ادھر بیٹھو. یہ اس کا ٹیلنٹ ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس ٹیلنٹ میں یہ اتنا زیادہ عبور حاصل ہوگا کہ اس کو ایک ٹائٹل دیا جائے گا. کہا جائے گا کہ یہ اس کام کا ماسٹر ہے. اس کام کا کیا ہے؟ یہ ماسٹر ہے. اصل میں ماسٹر کا مطلب کنگ ہے. یہ اس کا مالک ہے. اس ایکسپرٹ ہے، ماہر ہے، اس کو پورے طور پر چلا سکتے. آمین. تو بادشاہی اندر سے شروع ہو کر پتہ کہاں ختم ہوتی ہے؟ ٹیلنٹ پہ آ کے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں مور دین 50% ایسے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ ان کا ٹیلنٹ کیا ہے. کہ جس ٹیلنٹ کا مطلب ہے وہ چیز جو آپ کی ایسی ہو جو سب سے زیادہ نمایاں ہو اور آپ کو اس پر عبور حاصل ہو. یہ ہے کنگڈم. خدا نے ہر شخص کو بطور کنگڈم کے لیے بلایا ہے. آمین. جس کو یہ سمجھ نہیں آتی وہ اس کلام کو بھی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے آج خداوند آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے تو آپ کو پریسٹ ہوڈ بنایا ہے، کہانت بنایا ہے، کہاں ہے آپ کا مذبح، کہاں ہے آپ کی قربانی؟ پھر خداوند کہتے ہیں میں نے تو آپ کو بادشاہ بنایا ہے، کہاں ہے آپ کی بادشاہ؟ کس پر آپ بادشاہی کر رہے ہیں؟ اپنے بدن سے شروع کریں، اپنے اندر سے شروع کریں، اور پھر اس زمین پر بادشاہی کریں. اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں اور آپ ایکسپرٹ ہو جائیں بادشاہی کو استعمال کریں. آمین. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، خدا ان کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کریں. جب کاہن ہیں تو مذبح پر آئیں، خدا کی پریزنس میں آئیں. جب بادشاہ ہیں تو پھر ان تمام چیزوں پر بادشاہی کریں جو خدا نے آپ کے لیے کی ہے. آمین. آئے ہم دعا کریں. خدا ان تیرا شکر ہو ان زندگیوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور خدا ان پر یہ بھید، ان پر یہ مکاشفہ جو یوحنا عرب پر مکاشفہ کھلا،
جو یسوع کا مکاشفہ ہے ان پر کھلے، کلیسیا پر کھلے، ایمانداروں پر کھلے. یہ کاہن بنائے گئے ہیں، یہ بادشاہی کے لیے بلائے گئے ہیں. انہیں کاہن ہونے کا درجہ دیا ہے، انہیں بادشاہ ہونے کا درجہ دیا ہے. انہیں اس کی پہچان دیں اور یہ اسی میں موو کریں یسوع کے نام سے. آمین. سب کہیں آمین.